اللہ نے یہ کام دیا ہے، یہ محنت ہے، یہ کام ہے، جس محنت کو اللہ تعالی نے اپنے معصوم بندوں سے لیا ہے، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام. اسی لیے کہتے ہیں بھئی یہ کام نبیوں والا کام ہے، ایمان کی محنت. ہر نبی نے ایمان پر محنت کی ہے، ہر نبی نے ایمان کے سیکھنے کی دعوت دی ہے، ایمان کے سیکھنے کی دعوت دی ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ پاک نے جب یہ کام عطا فرمایا تو وہ یہاں پر ہندوستان کے اندر محنت کر رہے تھے، پھر بیت اللہ تشریف لے گئے، وہاں پر وہاں کے علماء کو جمع فرمایا، وہاں کے علماء کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے اس محنت کو، اس کام کو ہاں بھائی رکھا کہ بھائی دیکھو یہ کام ہے اور یہ محنت ہے، اور امت میں اس محنت کو ہاں بھائی میں کرنا چاہتا ہوں، لہذا یہ محنت ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو سارے علماء نے متفق ہو کر کے ہاں بھائی یہ بات فرمائی کہ بالکل یہ کام ہونا چاہیے، سارے کے سارے علماء. لیکن ایک عالم نے ہاں بھائی فرمایا کہ کام تو بہت بہت ضروری ہے اور بالکل ہونا چاہیے، لیکن آپ اگر امت کو اس کام کے کرنے کی دعوت دیں گے تو امت میں تو استعداد ہے نہیں، امت میں تو اس کام کے، اس محنت کے کرنے کی استعداد ہے نہیں. لہذا جب دعوت دیں گے اور امت اس کام کو نہیں کرے گی تو اللہ کی پکڑ میں آئے گی، اللہ کی پکڑ میں آ جائے گی. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس کام کے کرنے کی دعوت نہیں دوں گا بلکہ اس کام کو سیکھنے کی دعوت دوں گا کہ بھئی یہ کام سیکھا جائے. نبیوں والا کام ہے، صحابہ والا کام ہے، صحابہ والا کام ہے. تو محترم بزرگوں، اصلاً یہ کام جو ہے نا، کام کیا ہے؟ کام کیا ہے؟ محنت کیا ہے؟ اصل محنت کیا ہے؟ اصل کام کیا ہے؟ اسے سمجھنا ہے. بات دوسرے رخ پر نہیں ہونا چاہیے. محترم بزرگوں، محنت کسی اور رخ پر ہوگی تو مقصود کیسے حاصل ہوگا؟ کہ بھئی اصل محنت کیا ہے، اصل کام کیا ہے؟ تو اس کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، ہاں بھائی سمجھایا ہے کہ مجھے اس کام کے اندر، اس محنت کے اندر دو خطرے ہیں. کتنے خطرے ہیں؟ دو خطرے ہیں. ایک خطرہ تو یہ ہے کہ اسباب کے ہوتے ہوئے اسباب پر نگاہ نہ جائے، یہ مشکل ہے. اسباب ہوتے ہیں تو اسباب پر نگاہ چلی جاتی ہے، اسباب ہوتے ہیں نا تو اسباب پر نگاہ چلی جاتی ہے. حنین میں صحابہ کی چلی گئی. کس کی چلی گئی؟ صحابہ کی اسباب پر نگاہ چلی گئی کہ ہم تو تعداد میں زیادہ ہیں، ہم تو تعداد میں زیادہ ہیں. محترم بزرگوں، صحابہ کی نگاہ اسباب پر اس لیے گئی
کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ کا ضابطہ سمجھنا ہے. اللہ کا ضابطہ سمجھانے کے لیے صحابہ کی نگاہ اسباب پر گئی نہیں، لے جائی گئی، تاکہ قیامت تک آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی اسباب پر نگاہ جاتی ہے تو اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے. اسباب کے ہوتے ہوئے اسباب پر نگاہ نہ جائے یہ مشکل ہے، لیکن جب اسباب پر نگاہ جاتی ہے تو اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے. اور بھئی کام تو اللہ کی مدد سے ہوگا. کام کس سے ہوگا؟ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی نگاہ اللہ کی ذات پر جمانا ہے. نگاہ کائے پر جمانا ہے؟ ہاں کہ بھئی کرنے والی ذات اصل اللہ تعالی کی ہے. ہاں کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے. تو کرنے والی ذات اصل اللہ تعالی کی ہے. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات ہاں جو عرض کرنا ہے اس کو ہم سمجھیں. فرمایا دوسرا خطرہ یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوں ہاں کہ بھئی ہم محنت کر رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، لیکن واقع میں کام نہیں ہو رہا ہو. واقع میں کام کہ بھئی فکر کی بات ہے نا. ہاں کہ ہم سمجھ رہے ہوں کہ کام ہو رہا ہے اور واقع میں کام نہیں ہو رہا ہو. اور پھر فرمایا کام کیا ہے؟ اصلاً یہ کام کیا ہے؟ فرمایا کام یہ ہے کہ یہ جو صفات ہے نا یہ زندگیوں میں لانا ہے. اصل محنت صفات کی ہے. اصل محنت کائے کی ہے؟ ہاں 6 صفات. عام سے عام ہمارا ایمان والا بھائی ہاں بھائی یہ کہتا ہے کہ جب یہ 6 صفات ہماری زندگی میں آ جائیں گی تب ہمارے لیے پورے دین پر چلنا آسان ہوگا. سمجھے بزرگوں؟ لہذا ان صفات کو سیکھنا ہے. کیا کرنا ہے بولو بھائی؟ ہاں اصل کام یہ ہے کہ بھائی صفات کو سیکھا جائے، ایمان کو سیکھا جائے. بھائی صحابہ نے سیکھا ہے نا. صحابہ فرماتے ہیں پہلے ہم نے ایمان سیکھا ہے. پہلے ہم نے سکھانے والے کون ہیں؟ سکھانے والے ہیں سارے نبیوں کے سردار آپ کے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی. اور سیکھنے والے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جیسے جانثار. صحابہ کیسے تھے؟ جانثار، جان قربان کرنے والے. یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاں بھائی صحابہ ہاں عرض کرتے تھے. لہذا صحابہ جیسے جانثار. تب بھی کہتے ہیں ہاں بڑے علماء سے سنا ہے تب بھی جو ہے محترم بزرگوں مکی زندگی میں صرف ایمان کو سیکھا ہے. 13 سالہ مکی زندگی میں کیا سیکھا ہے؟ ہاں ہم غور کریں، ہم سوچیں محترم بزرگوں. اور اس کے بعد سیکھ گئے، اس کے بعد بھی موت تک سیکھتے رہے. ایمان کی آخری حد نہیں ہے بزرگوں. ایمان کی آخری حد نہیں ہے. جیسے اللہ کی ذات وراء الورا ہے. اللہ کتنے بڑے ہیں؟ بولو بھائی اللہ کتنے بڑے ہیں؟ ہاں جو کہا کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں
کہ اللہ کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالی کو ہم سوچ نہیں سکتے. کہ بھئی اللہ کی ذات میں غور کرنا منع ہے. اللہ کی ذات میں، ہاں صفات میں غور کریں. کائے میں غور کریں؟ ہاں صفات میں غور کریں. اللہ اتنے بڑے ہیں، اللہ اتنے بڑے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ بھی نہیں سکتے، حالانکہ اللہ موجود ہیں، اللہ حاضر ہیں، اللہ حاضر ہیں، اللہ ناظر ہیں. بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ ہاں اللہ موجود ہے. تو جیسے اللہ کی ذات وراء الورا ہے، ایسے ہی ایمان بھی ہے، ایسے ہی ایمان بھی ہے. موت تک بھی اگر کسی کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام جتنی عمر مل جائے اور وہ موت تک بھی ایمان کو سیکھتا رہے، تب بھی ایمان کی آخری حد کو نہیں پہنچ سکے گا. اس لیے سیکھتے رہنا ہے. کیا کرنا ہے بھائی بولو؟ اصلاً یہ اس رخ سے محنت ہے، ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے، ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے. ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ بھائی ایمان کو سیکھے. ایمان سیکھنے کی چیز ہے، ایمان سیکھنے کی چیز ہے، اور یہ محنت ہے ہی ایمان کے سیکھنے کے لیے. یہ محنت ہے ہی ایمان کے سیکھنے کی. ہاں کہ بھائی اس نیت سے کرنا ہے. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی سیکھتے سیکھتے کرنا ہے اور کرتے کرتے سیکھنا ہے. سیکھتے سیکھتے کرنا ہے اور کرتے کرتے سیکھنا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس محنت کو کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ذمہ داری ہے، ذات کے اعتبار سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. یہ محنت دوسروں کے لیے نہیں ہے، تبلیغ نہیں ہے. یہ کام، یہ محنت تبلیغ نہیں ہے. خود مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا فرمانا ہے، ہم نے اس کام کا نام تبلیغ نہیں رکھا، لوگوں نے رکھا ہے. کس نے رکھا ہے؟ لوگوں نے رکھا ہے، ہم نے نہیں رکھا. ہم اگر کوئی نام رکھتے تو تحریک ایمان رکھتے. ہم اگر کوئی نام رکھتے تو یہ بھی نہیں رکھا. ہر ایک کی ذمہ داری ہے بھائی اپنے ایمان، یہ کام اپنے ایمان کے سیکھنے کا ہے، یہ کام اپنے ایمان کے کامل